اسماء موصولہ کے بارے میں جو چند احکامات تھے ان میں سے دوسرا ضروری حکم یہ ہے کہ اسماء موصولہ کے بعد آنے والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ یعنی جس جملے کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اسم موصول ہمیشہ اپنے بعد والے جملے سے مل کر اپنا معنی مکمل کرتا ہے، اس جملے کا نام چاہے وہ اسمیہ ہو یا وہ فعلیہ ہو، وہ خبریہ ضرور ہوگا، اس کا نام پہچان کے لیے صلہ رکھتے ہیں۔ موصول اور صلہ، صلہ بننے والے جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ وہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے، کہ اگر اسم موصول واحد مذکر ہوتا ہے تو وہ ضمیر بھی واحد مذکر ہوتی ہے، اگر اسم موصول واحد مؤنث ہوتا ہے تو وہ ضمیر بھی واحد مؤنث ہوتی ہے، اور اگر اسم موصول تثنیہ مذکر یا مؤنث ہوتا ہے تو وہ ضمیر بھی اس جملے میں تثنیہ مذکر یا مؤنث ہوگی۔ اور اگر اسم موصول جمع مذکر ہے تو اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہوگا اس میں موجود ضمیر بھی جمع مذکر کی ہوگی، اور اگر اسم موصول جمع مؤنث ہے تو اس کے بعد آنے والے جملے میں جو ضمیر ہوگی وہ بھی جمع مؤنث کی ہوگی۔ اب جو ضمیر ہے جو اسم موصول کے لیے صلہ میں ہوتی ہے، بھئی جملے اسم موصول کے بعد جو جملے میں ایک ضمیر موجود ہوتی ہے جو اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے، وہ ضمیر نہ تو مخاطب کی ہو سکتی ہے نہ متکلم کی ہو سکتی ہے، بلکہ صرف وہ غائب کی ہو سکتی ہے، کیونکہ متکلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا، اور اس ضمیر کا مرجع یعنی جس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے وہ اسم موصول ہوتا ہے، تو یہ ضمیر غائب کی ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ایک جملہ ہے جاء الذی هو عالم، اس میں جاء فعل ہے، یہ جاء فعل، اور الذی اسم موصول۔ اب فعل کے بعد ہمیشہ فاعل ہوتا ہے تو الذی کو ہم نے فاعل بنانا ہے، لیکن پہلے اس کا ہم اس کے بعد والے جملے کے ساتھ معنی مکمل کریں گے۔ اب الذی کے بعد یہ ہوا، یہ مبتدا ہے کیونکہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا بنتی ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ اب یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے، اور اسم موصول کے بعد آنے والا جو جملہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دوسرے حکم میں پڑھا ہے کہ اس کو صلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اگر جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آنے والے کے بارے میں اگر واقعی وہ عالم ہوگا تو کہنے والے کو ہم سچا کہیں گے، اور اگر وہ عالم نہیں ہے تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، خبریہ بھی ہے، اور اسی کو ہم صلہ کہیں گے، کیونکہ موصول کے بعد استعمال ہونے والا جملہ ہے اور موصول کے بعد آنے والے جملے کو صلہ کہا جاتا ہے، تو یہ صلہ ہے۔ اب یہ اسم موصول واحد مذکر ہے تو اس کے لیے جو استعمال ہونے والی اس جملے کے اندر ضمیر ہے وہ ضمیر بھی واحد مذکر کی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہوتی ہے، یعنی صلہ جو جملہ بن رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کے مطابق استعمال کی جاتی ہے، اس ضمیر کا نام رکھا جاتا ہے ضمیر عائد۔ عائد معنی لوٹنے والی، تو چونکہ یہ ضمیر اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے اس کو ضمیر عائد کہا جاتا ہے، تو یہ ضمیر عائد ہے۔ پھر یہ اسم موصول جو ہے یہ اپنے بعد والے جملے یعنی صلہ سے مل کر یہ اسم موصول اور یہ صلہ، ہمیں فاعل کی حاجت ہے تو یہ فاعل بن جائیں گے، جملے کا جز بن جائیں گے، یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن جائیں گے۔ اور جاءت التی ہی عالمۃ میں یہ جاءت یہ فعل ہے، اور جملہ چونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے، اس کا فاعل ہمیں چاہیے، فاعل کی جگہ پر اسم موصول لکھا ہوا ہے تو یہ اسم موصول ہے۔ پہلے ہم اس کو صلے کے ساتھ ملا کر اس کا معنی مکمل کریں گے۔ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جو کہ مبتدا ہوتی ہے، اور یہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر مل کر سب سے پہلے یہ جملہ اسمیہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کو سچا اور جھوٹا، اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جس عورت کی بات وہ کہنے والا کر رہا ہے اگر تو واقعی وہ عورت عالمہ ہے تو ہم اس کو سچا کہیں گے، وگرنہ جھوٹا کہیں گے اس کو۔ جملہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے کیونکہ سچا اور جھوٹا اس کے کہنے والے کو کہہ سکتے ہیں، اسی کا نام صلہ ہے کیونکہ یہ وہ جملہ ہے کہ جو اسم موصول کے بعد استعمال ہوا ہے، اور اسم موصول کے بعد میں آنے والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، تو یہ جملہ صلہ ہے۔ اب اس جملے کے اندر جو کہ صلہ ہے
اس جملے میں یہ ہیا ضمیر ہے جو ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور اس التی اسم موصول کے مطابق ہے کہ یہ بھی واحد مؤنث ہے تو یہ ضمیر بھی واحد مؤنث ہے۔ اس ضمیر کا نام ہوگا ضمیر عائد، یعنی لوٹنے والی ضمیر، اور پھر یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جاءت فعل کا ہمیں فاعل چاہیے تو یہ اس کے ساتھ صلہ کے ساتھ مل کر اس کا فاعل بن جائے گا۔